ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد والآل والاصحاب هم مأواي عند شدائدی فإلى العظیم توسلی بکتابہ وبأحمدی وجعل بها امام اہل السنة احمد رضا عبدا بحرز السید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے 30ویں پارے میں سورۃ الفجر کی آیت ہے. والفجر، اس صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. ہمارے اور آپ کے درمیان بہت جلد اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذوالحجۃ الحرام آنے والا ہے. خالق کائنات جل وعلا نے کلام مجید کے اندر 12 مہینوں کے ذکر فرمائے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اور پھر ان 12 مہینوں میں 4 کا استثناء کیا ان کی عظمت اور ان کی حرمت کے حوالے سے. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے ہی حرمت والے ہیں. وہ کون سے مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، جن کو اسلامی اصطلاح کے اندر ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام کہا جاتا ہے. اور چوتھا مہینہ وہ ہے جس میں ہم رمضان شریف کے لیے بیج بوتے ہیں، یعنی رجب المرجب. یہ 4 مہینے بڑے ہی حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 مہینوں کی عزت اور ان کی حرمت کے حوالے سے ان کا الگ ذکر فرمایا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے. اس بنیاد پر ان 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے. اور یہاں پر ایک روایت یاد آتی ہے کہ حرمت والے تو 4 مہینے ہیں، سارے مہینے محترم ہیں، لیکن ان میں ذوالحجۃ الحرام کو فوقیت ہے. سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے زمانے کو چنا، یعنی جو مہینے ہیں 12 ان کو اللہ نے چنا
تو سب سے زیادہ محبوب حرمت والے مہینوں کو رکھا، یعنی 4 مہینوں کو. پھر ان میں یعنی ذوالقعدۃ الحرام میں، ذوالحجۃ الحرام میں، محرم الحرام میں اور رجب المرجب میں، ان چاروں میں اللہ نے ذوالحجۃ الحرام کو سب سے محبوب رکھا. اور پھر ذوالحجۃ الحرام میں بھی پہلے 10 دن کو اللہ نے زیادہ محبوب بنایا ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد میں جو ہمیں مہینہ ملنے والا ہے، اور خاص طور سے اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ کتنا اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو آنے والا مہینہ ہے، اس میں اعمال صالحہ کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس لیے کہ آنے والا جو مہینہ ہے اس مہینے کے تمام دن اور خاص طور سے شروع کے 10 دنوں میں اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں. اسی لیے احادیث کے اندر اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. یہاں پر میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم کے نزدیک کوئی بھی دن عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ، یعنی ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن سے زیادہ نہ عظیم ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اللہ کو محبوب ہے. یعنی یہ 10 دن اللہ کو بڑے محبوب بھی ہیں اور ان 10 دنوں کا عمل اور دنوں کے مقابلے میں اللہ کو ان کے اعمال زیادہ پسند ہیں. لہٰذا میرے آقا فرماتے ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت کرو. پھر ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں. ان میں سے یعنی یہ جو 10 دن ہیں، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، ان میں سے 10 ذوالحجہ کے علاوہ جو 10واں دن ہے اس کو چھوڑ کر کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر میں ہے. اب 10 راتیں تو ہو گئیں لیکن دن 9 ہیں، اس لیے کہ سال میں 5 دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے. ایک عید الفطر اور 4 دن یہ جو قربانی کا پہلا دن ہے، دوسرا دن، تیسرا دن اور چوتھا دن. چوتھا دن قربانی کا تو نہیں ہے لیکن ایام تشریق میں ہے. تو 10 ذوالحجہ، 11، 12، 13 ذوالحجہ، یہ 4 دن سال میں روزہ رکھنا منع ہے، مکروہ تحریمی ہے، گنہگار ہوگا. اور ایک عید الفطر کے دن. تو 10ویں دن کا روزہ چھوڑ کر کے شروع کے 9 دن کا روزہ میرے آقا فرماتے ہیں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کا قیام یعنی پہلی رات سے لے کر کے 10ویں رات تک ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو. یہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ آیا. اب ذکر اللہ میں اللہ کے جتنے ذکر ہیں سب شامل ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ان کی کثرت کرو. کیوں؟ ان دنوں میں عمل کو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی بندہ ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 700 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب ذرا ذکر اللہ کے اندر میں کچھ آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. یہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ کلمات اللہ کو بڑے پیارے ہیں. کون سے؟ سبحان اللہ، سب لوگ کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور دوسری حدیث میں آیا کہ ان چاروں میں سے یعنی جو ابھی ہم نے 4 پڑھے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان چاروں میں سے کوئی بھی کلمہ کہنے سے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے. اب ہم نے جو کہا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے ہمارے کہنے پر ہمیں کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے. یہ سب جو ہمیں مل رہا ہے یہ سب مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ہے. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سب حضور کی وجہ سے ہمیں اللہ کا یہ کرم مل رہا ہے، ورنہ ہم کس لائق تھے؟ ان کے ہو گئے تو رحمت پروردگار ہماری ہو گئی.
اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان تینوں میں سے کوئی بھی کلمہ اگر بندہ کہتا ہے، جیسے صرف لا الہ الا اللہ کہے، صرف اللہ اکبر کہے، صرف سبحان اللہ کہے، میرے آقا نے فرمایا 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی ان 10 دنوں میں جس میں ہر نیکی کو 700 نیکی کر دی جاتی ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو اور دنوں میں 20 نیکی ہے، اور ان دنوں میں ایک نیکی 700، 20 نیکی کو 700 سے ضرب دے دیجئے اور آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ تو بندہ اگر ایک مرتبہ، کیا حرج جاتا ہے؟ ہمیں اللہ کے فضل سے، رسول پاک کی عنایت سے بڑے پیارے پیارے دن ملتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمیں رحمتوں برکتوں والی راتیں اور دن بھی ملتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں اتنے مست ہیں کہ ہم ان ایام کو اور ان دنوں کو، ان راتوں کو ہم بھول جاتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ اسی طریقے سے میرے آقا نے فرمایا کوئی الحمدللہ رب العالمین کہے تو الحمدللہ رب العالمین کہنے سے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ آنے والے جو 10 دن ہمارے ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ لا الہ الا اللہ میرے آقا نے فرمایا جنت کی چابی ہے۔ سبحان اللہ اگر کوئی کہے تو آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، وہ میزان جو ہے، میزان عمل، آدھا میزان بھر دیا جاتا ہے، اور کوئی الحمدللہ کہے تو میرے آقا نے فرمایا پورا میزان بھر دیا جاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے اور الحمدللہ سب سے افضل دعا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمیں 5 یاد رکھنا ہے۔ اور ممکن اگر ہو تو عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کو کم سے کم آپ روزہ رکھ لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ کریم پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو اس لیے 9 ذی الحجہ کو آپ لوگ ضرور روزہ رکھیں۔ اب یہ کچھ میں نے اس مہینے کے شروعاتی 10 دنوں کی فضیلت بیان کی ہے، میں یہاں پر آئیے کچھ آپ لوگوں کو جو ہے بتاتا ہوں تاکہ آپ ان 10 دنوں میں عبادات کا خوب اہتمام کیجئے۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے 9 دن لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ 10واں روزہ منع ہے، 9 دن لگاتار روزہ رکھنا ہے۔ اگر 9 دن کوئی نہیں رکھ سکتا ہے کم از کم 8 اور 9 ذو الحجۃ الحرام کو ضرور رکھے۔ 9 عرفہ کا دن ہے اور 8 ذو الحجہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ حج کا پہلا دن ہے۔ حج کا پہلا دن ہے۔ حاجی حرم سے احرام باندھ کر منا کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ ہم اگر وہاں نہیں جا سکے تو کیا ہوا، وہ وہاں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، ہم یہاں اپنے رب کو یاد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اگر یہ پسند آ گیا تو اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اس سال انہیں حج کی دولت دی ہے، آنے والے سال یا کبھی نہ کبھی اللہ ہمیں ضرور حج کی دولت عطا فرمائے گا۔ اس لیے پورا 9 دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اگر نہیں رکھ سکتے 8 اور 9 کو ضرور رکھیں۔ دوسرا کام، ان راتوں میں قیام کریں۔ پوری رات اگر قیام نہیں کر سکتے کم از کم فجر اور عشاء جماعت تکبیر اولا کے ساتھ میں ادا کر لیں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا جو عشاء اور فجر جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کر کے سو بھی جائے اللہ پوری رات اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن ایسا نہیں کہ عشاء جماعت سے پڑھ رہے ہیں، فجر جماعت سے پڑھ رہے ہیں، رات میں جاگ تو رہے ہیں لیکن پکچر دیکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ نہیں جاگ سکتا ہے رات میں، کسی کی طبیعت کا مسئلہ ہے، کسی کا ٹائمنگ ہے سونے کا، نہیں جاگ سکتا ہے تو کم از کم اتنا کر لے، اور اگر جاگ سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جاگ لے وہ، لیکن اگر نہیں جاگ سکتا ہے تو کم از کم کیا کرے، عشاء اور فجر ان 10 دنوں میں خاص طور سے، ویسے تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے لیکن ان 10 دنوں میں زیادہ، عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ۔ تیسرا کام جو ابھی ہم نے اوپر اوراد گنائے ہیں، اب میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر کے پڑھیے، ہمیں کون کون سے وظائف زیادہ کرنے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، یہ 5 ہو گئے۔ چھٹا درود شریف، اور 7واں تیسرا کلمہ، 8واں چوتھا کلمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، درود شریف، تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ۔
کیونکہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے نا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عرفہ کے دن جو عرفات کے میدان میں حاجی رکتے ہیں، حضور فرماتے ہیں عرفہ کے دن میری اور تمام نبیوں کی یہ خاص دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ پورا چوتھا کلمہ. تو آپ لوگ پورے دن اس کو پڑھیں تاکہ 9ویں دن پڑھنے میں اچانک آپ کو بھاری نہ پڑے، شروع کے 8 دنوں سے عادت بنی رہے، ہے نا. یہ 8 چیزیں ہو گئیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، درود شریف، تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ. خوب کثرت کریں اور ہو سکے تو اپنے گھر میں روزانہ کچھ وقت متعین کر لیں، بیوی بچے سب مل کر کے پڑھیں، نہیں زیادہ 5 منٹ 10 منٹ پڑھیں تاکہ اس کی برکتیں سب کو حاصل ہو جائیں. چوتھا کام یہ کرنا ہے روزانہ آپ کو ان 9-10 دنوں میں حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنا ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو کبھی محروم نہیں چھوڑا ہے. ہر جگہ اگر حضور کے غلام چاہیں اللہ کی بے شمار رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں. حضور نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو محبت اور رحمت بھری نظر سے دیکھے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. کیا مزہ ہے، وہاں حاجی حج مقبول کر رہے ہیں اور یہاں تم اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے حج مقبول کا ثواب حاصل کرو اور انہی دنوں میں حاصل کرو. ویسے تو یہ روز کرنا چاہیے لیکن کم سے کم یہ حج کے ایام چل رہے نا. اور فرمایا گیا اگر کسی کے والدین انتقال کر جائیں تو انہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضور علیہ السلام سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے. میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کے والدین ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے بنیت ثواب والدین کی قبر کی زیارت کرے اللہ اسے بھی حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. اور روزانہ ہمیں حج اور عمرے کا بھی ثواب حاصل کرنا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، یعنی سورج نکلے اور 20 منٹ جو مکروہ وقت ہے وہ ختم ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھیں اللہ اس کو حج اور عمرہ دونوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ہمارے یہاں سے حاجی جاتے ہیں تو حج تمتع کرتے ہیں، یہاں سے عمرہ کی نیت کرتے ہیں، وہاں جا کر کے عمرے کے ارکان سے فارغ ہوتے ہیں، احرام کی پابندیوں سے باہر آتے ہیں، پھر 8 یا 7 ذوالحجۃ الحرام کو حج کا احرام باندھتے ہیں، وہاں وہ جا کر کے حج اور عمرہ حاصل کر رہے ہیں. یہاں آپ نماز فجر جماعت سے ادا کیجئے، اس کے بعد بیٹھے رہیے. عام دنوں میں تو اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، اگر ان دنوں میں آپ اہتمام کر لیں جو حج کے دن ہیں تو کیا جو ہے فائدہ ہوگا ہمارا، کتنا بڑا فائدہ ہوگا. وہاں وہ حج و عمرے کا ثواب حاصل کر رہے ہیں اور یہاں ہم حج و عمرے کا ثواب حاصل کر رہے ہیں. تو آپ لوگ یہ کام کیجئے. 5واں کام یہ کرنا ہے کہ ان ایام میں غریب مسلمانوں کا خوب خیال رکھیں، خصوصاً قربانی کرنے والے قربانی کے دنوں میں. جو حضرات قربانی کر رہے ہیں ان دنوں میں غریبوں کا خیال رکھنا ہے. اور ایک بات یہاں میں بتانا چاہوں گا، بہت سارے حضرات ہمارے قربانی کرتے ہیں، پہلے وہ اپنے خاص بڑے بڑے رشتہ داروں میں گوشت پہنچاتے. پہنچائیے، اعتراض نہیں ہے، رشتے کو تو توڑنے کا نہیں ہمیں جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن وہ جو آپ کے بڑے رشتہ دار ہیں نا انہوں نے بھی قربانی کی ہے، لیکن آپ کا ایک رشتہ دار وہ ہے، اس بڑے رشتہ دار سے تو ہمارا خون کا رشتہ ہے، لیکن ایک رشتہ دار غریب مسلمان وہ ہے جس کا رشتہ ہمارا حضور سے محبت کی وجہ سے ہے، کہ وہ جس نبی کا غلام ہم بھی اسی نبی کے غلام ہیں. خدا کے واسطے اپنے اندر سے ان چیزوں کو ختم کر دیجئے. آپ پہلے اس دن غریب مسلمانوں کو دیجئے گا گوشت، اس لیے کہ ان کے یہاں تو بن جائے. اور صحیح بات ہے ہمارے محلے کے اندر آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، کچھ گھر ایسے ہیں نا کہ ان کے یہاں انتظار ہوتا ہے کہ کوئی گوشت لا کر کے دے تو کھایا جائے. کیا آپ اتنا بھی اپنے اندر نہیں کر سکتے؟ ہم لوگ فلسطینی بچوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. آپ کے گھر کے بغل کا بچہ گوشت نہیں پا رہا ہے، کم سے کم آپ پہلے اسے دے دیجئے. آپ پہلے اسے دے دیجئے نا. ہمیں ان کے لیے یقیناً آواز اٹھانی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کریں. ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم وہاں تک جا سکیں، لیکن ایک طاقت ہے جو میرے رب کی رحمت ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو آج نہیں تو کل ضرور تباہ کرے گا، اور حق پہ قائم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا. یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے، اللہ کے نام پہ مرنا بھی عزت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، حضور کی عزت پہ مرے دل سے، وہی تو مومن ہے. لیکن کم سے کم آپ قربانی کے دن آپ جو ہے قربانی کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے یہاں دارالعلوم کے طلبہ ہوتے ہیں،
چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن ان دارالعلوم کے طلبہ کو کیوں روکا جاتا ہے؟ آپ کے یہاں جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، ان کے گھر ہیں جا سکتے ہیں، لیکن روکا جاتا ہے آپ کے ہاں ذبیحہ کے لیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، ہمارے لوگ آتے ہیں ان بچوں کو ذبیحہ کے لیے بلا کر کے لے کر کے جاتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ جب کٹتا ہوگا کیا بنتا نہیں ہوگا؟ کیا آپ کبھی مدرسے کے بچے کو کھلانے کے لیے بھی بلا کر کے لے کر کے گئے؟ یہ ہمارے اندر کیوں فکر پیدا نہیں ہوتی ہے؟ ہم جن بچوں کو کاٹنے کے لیے بلا رہے ہیں، بھائی وہ جائے گا بعد میں، چھٹی ہو جاتی ہے جبکہ، لیکن پہلے دن روک لیا جاتا ہے، بچوں کی قربانی زیادہ رہتی ہے، لوگوں کے یہاں جانا پڑتا ہے، وہ جائے گا بعد میں، لیکن کم سے کم دوپہر میں وہ بچے رہتے ہیں، آپ ان کو کاٹنے کے لیے بلا سکتے ہیں اپنا جانور، کیا کھلانے کے لیے نہیں بلا سکتے ہیں آپ؟ مہمان ہے نا، مہمان رسول ہے نا، مدرسے میں پڑھنے والے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ ان کو اگر اس کام کے لیے بلا سکتے ہیں، اور تو کچھ تو اتنے بھی ہیں کہ بلا تو لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کم سے کم ان طلباء کے ہاتھ میں 100-200 روپیہ رکھ دیا کریں۔ آپ ہزاروں کا لا سکتے ہو جانور، کیا 100-200 روپیہ ان طلباء کے؟ اس میں کتنے طلباء دارالعلوم کے اندر میں آپ کو بتاؤں ایسے ہوتے ہیں جو ہم ان کو نذرانے وغیرہ کبھی دیتے ہیں نا، ان کا خرچہ اسی سے چلتا ہے، ان کا خرچہ اسی سے چلتا ہے۔ ہمارے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوتی اور ہم بس رحمت الہی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی ہیں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کو کون کرے گا؟ لہٰذا اپنی فکر کو بدلو اور اپنی فکر کو سنوارنے اور سجانے کی یہ وہ فکریں ہیں جس سے رسول راضی ہو جاتے ہیں، یہ ان کے مہمان ہیں نا، اور اگر کوئی کسی کے مہمان کی فکر کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سامنے والا راضی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ کم سے کم اس دن غریب مسلمانوں کے یہاں پہلے پہنچائیں خدا کے واسطے، تاکہ آپ کے گھر میں اگر بن رہا ہے تو ان غریب مسلمانوں کے یہاں بھی بنے ساتھ میں۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ چھٹا کام، عید کی جو رات آئے گی، ہر رات آپ کچھ نہ کچھ عبادت کریں، لیکن عید کی رات اللہ تعالیٰ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں خوب زیادہ سے زیادہ اس رات میں مانگنے کی کوشش کریں۔ ساتواں کام یہ کرنا ہے، عید الفطر میں جانے سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے نا، اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد کچھ کھانا سنت ہے۔ اس لیے عید الاضحیٰ میں جب آئیں تو ہو سکے تو جو حضرات قربانی کر رہے ہیں وہ اپنا گوشت کھائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے بعد سب سے پہلے کلیجی تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر کسی کو گوشت نہ میسر ہے تو گوشت، ورنہ کھجور ہے، اس کے علاوہ جو بھی حلال غذا ہے وہ عید کے بعد میں کھائے، یہ سنت ہے۔ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے جائے، یہ کام کرنا ہے۔ 9واں کام، جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ ضرور قربانی کریں، وہ ضرور قربانی کرے۔ بہت سارے حضرات پیچھے ہٹتے ہیں، ہزاروں کا کون لے کر کے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں عطا فرمایا ہے، اللہ نے کوئی کمی تو نہیں رکھی ہے۔ آج دیکھ لیں حالات کیسے ہیں، کتنے مسلمان آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھتے ہوں گے، لیکن ہم ہیں نا خوشحال، ہیں خوشحال۔ آپ اگر یہاں جانور بڑے نہیں لے سکتے، کم سے کم جن مدارس اہل سنت کی طرف سے باہر کی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے وہاں آپ حصہ لے لیں، لیکن جن حضرات پر بھی قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی ضرور کریں۔ کچھ لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اور وہ غریب نواز کے نام سے کرتے ہیں، فلاں بزرگ کے نام سے کرتے ہیں، فلاں بزرگ کے نام سے کرتے ہیں۔ اگر آپ پر واجب ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی طرف سے کرنا ہوگا، اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ جن کی طرف سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ پر اگر واجب ہے تو اپنی طرف سے۔ 10واں کام یہ کرنا ہے، بہت سارے جو غریب حضرات ہیں وہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، انہیں بھی اپنے دل کو ملال نہیں دینا چاہیے، تکلیف میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی قربانی کا ثواب کما سکتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی 1 سے لے کر کے 10 ذوالحجہ تک حجامت نہ کرائے، بقرعید کے دن نماز عید کے بعد حجامت کرائے، انشاءاللہ اس سے قربانی کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، 1 ذوالحجہ سے لے کر کے 10 تک کے۔ اب یہاں پر میں ایک وضاحت کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ 40 دن کے اندر اندر ناخن تراشنا، بغل اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا ضروری ہے۔ 40 سے 41 نہیں ہونا چاہیے، 40 دن سے زیادہ اگر ہو جائے، 41 بھی ہو جائے تو یہ گناہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری پھیل چکی ہے، ہمارے خاص طور سے نوجوان بچوں میں، اور کس لیے؟ موبائل چلانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بیماری پھیل چکی ہے، بڑے بڑے ناخن رکھنا، جبکہ اگر دیکھا جائے تو فرمایا گیا اگر کوئی جمعہ کے دن ناخن تراشے 10 دن تک اس کی برکتیں پاتا ہے۔ وہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 10 دن تک برکتیں پاتا ہے، اور فرمایا گیا کہ جو جمعہ کے دن ناخن کاٹے اللہ اس سے بیماری کو دور کرے گا، شفا کو داخل کرے گا، اور رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔
اگر کوئی جمعہ کے دن ناخن کاٹے، جمعہ کے دن مستحب ہے، ہر جمعہ کو کاٹ لیں، لیکن اگر کوئی نہیں کاٹتا ہے تو 40 دن تک تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ 40 دن سے زیادہ اگر ناخن، بغل کے بال، ناف کے نیچے کے بال نہیں صاف کرتا ہے، نہیں کاٹتا ہے، وہ گنہگار ہوگا۔ اور لمبے ناخن رکھنا یہ تو ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ ناخنوں میں زہریلا مادہ ہوتا ہے، آپ پڑھیں، ناخن میں زہریلا مادہ ہوتا ہے۔ اگر ناخن بڑے ہوں گے، کھانے پینے کی چیزوں میں آپ کے ناخن پڑیں گے اور زہریلا مادہ اس میں جائے گا، آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی لوگ چمچ سے کھاتے ہیں، چھری سے کھاتے، کیوں؟ کیونکہ عیسائیوں میں ناخن کٹوانے کا رواج نہیں ہے۔ ناخن کٹوانے کا، وہ تمہیں اس بیماری میں تو مبتلا کر لی اور خود چمچ سے کھا رہے ہیں، کیونکہ آپ ناخن بڑے رکھے ہوئے ہیں اور ناخنوں میں زہریلا مادہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ دانت سے ناخن چباتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں، اس سے سفید داغ پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ سفید داغ۔ لمبے ناخن جو ہیں، فرمایا گیا کہ جتنا ناخن لمبا ہوگا، سنت کے آگے ہوگا، شیطان اس پر بیٹھتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اگر ہم جانیں تو ہم ضرور اس کو کاٹ لیں گے، اور یہ سنت کے خلاف بھی ہے، اس لیے ہر جمعہ کو کاٹ لینا چاہیے۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ داہنے ہاتھ کا پہلے، بائیں ہاتھ کا بعد میں۔ دائنے ہاتھ میں چھوٹی انگلی سے شروع کرے، پھر اس کے بغل والی، پھر اس کے بغل والی، کلمے کی انگلی تک آئے، اب چھوڑ دے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے، پھر اس کے بغل والی، پھر اس کے اور ناخن انگوٹھے تک آئے۔ اس کے بعد میں داہنے ہاتھ کا انگوٹھا بچ گیا تھا، اس کو یعنی داہنے سے شروع کرے، داہنے پہ ختم کرے۔ یہ سنت ہے۔ پاؤں کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ پاؤں میں جس طرح وضو میں خلال کرنا سنت ہے کہ داہنے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا جاتا ہے، بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ ختم کیا جاتا ہے، تو وضو میں تو خلال اس طرح سے سنت ہے۔ ناخن کاٹنے کے بارے میں پاؤں کے حوالے سے کوئی روایت نہیں آئی ہے، تو علماء فرماتے ہیں جو وضو میں خلال کرنے کا طریقہ ہے وہی ناخن کاٹنے کا بھی طریقہ رکھو، یعنی داہنے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرو اور انگوٹھے تک آؤ، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کرو اور چھوٹی انگلی تک کے جاؤ۔ یہ ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے، اس پر آپ تمامی حضرات جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے ایک دن 31 دن سے ناخن تراشے ہوں، یعنی اس کو ہو گئے 31 دن ناخن تراش کر کے، یا بغل کے بال یا ناف کے نیچے کے بال جو ہے اس نے نہ کاٹے ہوں، یعنی 31 دن ہو گئے، نہ ناخن کاٹا، نہ بغل کے بال، نہ ناف کے نیچے کے بال، اب ذوالحجہ کا چاند ہو گیا، اب اگر وہ 10ویں تک رکے گا تو کتنے دن ہو جائیں گے؟ 41 دن ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ 10ویں تک نہیں رک سکتا ہے، اس کو 10 ذوالحجہ سے پہلے اس کا 41 دن پورا ہو جائے گا، یعنی 40 دن ہو جائیں گے۔ اب اگر 10ویں کو رکتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ 10 ذوالحجہ سے پہلے حجامت کرا لے تاکہ گناہ کے اندر نہ پڑے، ورنہ کیا ہوگا؟ فضیلت تو حاصل ہوگی نہیں اور گناہ اس زیادہ اس کے اوپر آ جائے گا۔ اس لیے کیا کریں آپ تمام حضرات، اور ابھی آپ لوگوں کے پاس میں 6 دن کم سے کم ہے۔ آج 23 تاریخ ہے انگریزی کی، یعنی اردو کی 24، 24، 25، 26، 27، 28، 29، بدھ کے دن ماہ ذوالقعدۃ الحرام کی 29 تاریخ ہے، یعنی اگر بدھ کے دن کتنی تاریخ ہے انگریزی؟ 28 مئی، 28 مئی کو عربی کی 29 تاریخ ہے، یعنی بدھ کے دن اگر چاند نکلا تو جمعرات کو پہلی تاریخ ہوگی، یعنی آج سے لے کر کے آپ کے پاس 6 دن ہے ناخن اور اس کے علاوہ بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنے کے، اور اگر چاند نہیں نکلا تو جمعہ سے 1 تاریخ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس میں کافی وقت ہے، آپ لوگ اس سے پہلے ہی اس پر عمل کریں تاکہ جو حضرات قربانی نہیں کر سکتے ہیں وہ قربانی کا ثواب حاصل کر سکیں۔ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں آپ لوگ دعا کریں میرے لیے کہ میں بھی عمل کر سکوں، اور آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔